سیکولرزم کا پس منظر از قلم حسیب الحسن مری۔ مغربی تہذیب نے جس ملحدانہ فلسفے کی منہج میں پرورش پائی اور وہ لوگ جو اس تہذیب سے متاثر ہوئے، وہ سب دہریت، الحاد، لا مذہبیت اور مادہ پرستی کے علمبردار بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ جب سے ان نظریات کو ترویج ملی، اس وقت سے ہی مذہب سے مقابلہ شروع ہو چکا۔ گویا آزاد خیالی کے نام پر مذہب کو رد کرنے کا رواج قائم ہو گیا۔ مشاط ثانیہ رینیسانس کے دور میں یورپ میں جب یہ تحریک شروع ہوئی تو ان کا مقابلہ سب سے پہلے عیسائی پادریوں سے شروع ہوا، جنہوں نے اپنے مذہبی عقیدوں کو قدیم یونانی فلسفے کی بنیاد پر قائم کیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر جدید آزاد خیالی کی تحریک کے سبب مذہبی عقیدوں پر اثر پڑا تو ان کا رعب و دبدبہ اور عام لوگوں کے اوپر مذہب کے نام پر قائم رعب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ عیسائی پادری گناہ کی سزا سے بچنے کے لیے معافی نامے، بخشش کے سرٹیفکیٹ بیچتے تھے، جو عیسائی مرے ہوئے لوگوں کے لاش کے ساتھ قبر میں دفنا دیتے تھے۔ اس لیے عیسائی پادریوں نے حکمرانوں کی مدد سے اس تحریک کو روکنے کے لیے مذہبی عدالتیں قائم کروا کر اسی دور کے عیسائی مفکروں، دانشوروں اور سائنسدانوں کو سخت وحشت انگیز سزائیں دلوائیں، جس کی کئی مثالیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ جبکہ اقلیت پرستی کی تحریک تشدد کے سبب دب جانے کے بجائے بڑھتی رہی، جس کی وجہ سے عیسائیوں کے اندر ایک اور گروہ پیدا ہوا جن کو پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ فکر کی آزادی کے اس سیلاب نے آخر عیسائی پادریوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا، اور پادریوں کا بادشاہوں پر قائم اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ آخرکار عیسائی پادریوں اور بادشاہوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اور اس میں یہ طے پایا کہ پادری اپنے مذہبی خدمتیں کلیساؤں کے اندر ادا کریں گے، ان کا حکمرانی کے نظام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ بالکل اسی طرح بادشاہ بھی ان کے کلیسائی نظام کے اندر کوئی دخل نہیں دے گا۔ یہیں سے مذہب اور سیاست میں جدائی کا نظریہ وجود میں آیا، جس کی بنیاد سیکولرزم کے نظریے مطابق پہلے ہی پڑ چکی تھی۔ آغاز میں سیکولرزم کے حامی مفکر اپنی آزاد خیالی اور خدا پرستی دونوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، اور آہستہ آہستہ ان کی آزاد خیالی خدا پرستی پر غالب آتی گئی، اور ان کا خیال سیکولرزم کے نظریے پر مزید پختہ ہو گیا۔ وہ اس کا اظہار کرتے کہ وہ چیز جسے بظاہر ناپا تولا نہیں جا سکتا ہو، اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ اسی نظریے کا دوسرا نام اقلیت پرستی ریشنلزم رکھا گیا۔ مذہبی عقیدوں، اخلاقی اصول اور روحانی اقداروں کو دقیانوسی قرار دیا گیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں یہ حقیقت نمایاں ہو گئی کہ جو جستجو مذہبی قدروں، ویلیوز کو نظر انداز کرے گی اور انسان کے لیے نظام زندگی تجویز کرے گی، اس کا آخری نتیجہ مادہ پرستی، لادینیت اور الحاد کی صورت میں نکلے گا۔ یہ وہی فلسفہ